روح مسلمان اور سوچ ہندو ناظرین، اپنی نسلیں سنوارنے کے لیے ویڈیو ضرور دیکھیے۔ 10 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا کھانا، گھڑی پہنائی، انگوٹھی پہنائی، ولیمے والے دن ناشتہ، مکلاوا، کھانا دیگیں، بچہ پیدا ہونے پر خرچہ۔ بیٹی ہے یا کوئی سزا ہے؟ مرد ہونا، آگے بڑھو، کرو یہ سب خرچہ خود اور کرو 4 شادیاں۔ سنت کیا صرف 4 شادیوں پر ہی یاد ہے؟ باقی سنتوں پر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کیا؟ وہ اکثر اس لیے باپ سے فرمائشیں نہیں کرتی تھی کہ پہلے ہی اس کی شادی کا خرچہ اور جہیز بناتے بناتے اس کا باپ مقروض ہونے والا تھا۔ منگنی کے بعد اکثر لڑکے والے آتے رہتے تھے اور مہمان نوازی کرتے کرتے اس کی ماں تھک چکی تھی، مگر پھر بھی خالی جیب کے ساتھ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہر آنے والے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھلاتی اور خوش کر کے بھیجتی تھی۔ کبھی نند، کبھی جیٹھانی، کبھی چاچی ساس تو کبھی مامی ساس۔ ہر رشتے کو یکساں احترام دلانے کے لیے وہ الگ الگ ٹولیوں سے آتے رہتے۔ ایسے میں شام کو اس کے بابا جب گھر آتے تو ان کے پاس خاموش بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگتی، مانو جیسے باپ کو ہمت دلا رہی ہو یا وہ یہ کہنا چاہتی ہو کہ سوری بابا، میری وجہ سے آپ قرض لینے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، شادی کی تاریخ فکس کرنا بھی ایک تہوار بن چکا ہے۔ لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ آئیں گے۔ ان کے کھانے پینے کے علاوہ سب کے لیے کپڑے خرید کر رکھنے ہوتے ہیں، چاہے 5 لوگ ہوں یا 50۔ پھر بارات پر لڑکی کے باپ کو 10 بندے گھیر کر پوچھتے ہیں، جی کتنے بندے آ جائیں؟ کیا بولے گا وہ؟ اکثر 100 کہے تو جواب ملتا ہے 200 تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ پھر محلے دار، لڑکے کے دوست، کچھ نہیں تو 400 افراد تو مجبوراً لانے ہی پڑیں گے ساتھ۔ اب لڑکی کا باپ کیا کہے؟ مت لانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر فرسودہ نظام میں بارات والے دن لڑکی کے ساتھ 2 دیگیں کھانا بھی بھیجنا ہے، جہیز بھی خود بنا کر چھوڑ کر آنا ہے۔ لو مسلمان پاکستانیوں، یوں ہوتی ہے ایک بیٹی گھر سے رخصت۔ اب اس کا آگے سسرال میں کیا مول ہوگا، یہ اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، مت کریں ایسا۔ توڑ دیں یہ سب رسمیں جن سے ایک باپ توبہ کرے کہ اس کی بیٹی نہ پیدا ہو۔ چھوڑ دیں یہ ہندوانہ رسمیں کہ بیٹیاں باپ کی غربت دیکھ کر اپنی شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیں۔ ناظرین، اپنے بیٹے کے لیے سادگی سے نکاح کر کے بہو لا کر دیکھیں، اپنی بیٹی بھی یوں ہی سادگی سے رخصت کر کے دیکھیں، سکون ملے گا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی لاڈلی نہیں ہیں، نہ یہ بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے محترم۔ آنے والی نسل کی زندگی آسان بنا دو یارو۔ لڑکوں سے کہتا ہوں، جہیز مت لینا۔ اپنی ہونے والی بیٹی پر ترس کھانا جو کل کو تمہارے خراب حالات سے اتنی ہی پریشان ہو سکتی ہے جتنا کہ آج تمہاری ہونے والی بیوی پریشان ہے۔ اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا ہے، کما کر اپنی بیوی کو خوشیاں خرید کر دینا۔ ناظرین، آپ کا 1 سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے گروپس تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ 10 یا 100 گروپوں میں شیئر کریں۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹیں ہم سب شیئر ہی کرتے رہتے ہیں۔ آج اپنے معاشرے کا یہ تاریخ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئیے ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں۔